اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں پہلے کام شروع کری تھی دین کا، میرے پاس 6-7 بچیاں تھے، میں جب پڑھاتی تھی، اور دوسری بات میں خود پڑھاتی تھی، اور میں خریے میں کیریج میں کھانا لے کے جاتی تھی اور عورتوں کو بتاتی تھی کہ اسلام میں اللہ نے ایسے بتایا ہے، قرآن مجید کی ایسی باتیں ہیں اور حدیث میں ایسی باتیں ہیں، تو کئی مخالفتیں ہوئے میرے اوپر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کی آواز باہر نکل گئی، اور ایسے کیسے بول سکتی ہے، اس کی بات باہر نکل گئی، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب میں نے کیا دلیل دیا اس وقت میں میں نے یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں نیکی کا حکم کرنے والے مرد اور نیکی کا حکم کرنے والی عورتیں بتاتا ہے، تو پھر عورتوں کو بھی ضرور حق ہے یہ نیکی کا حکم کرنے کا، برائی سے منع کرنے کا۔ اور دوسری دلیل میں نے یہ دی کہ جب سارے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2000 سے زیادہ احادیث اور احادیث میں صحیح ستہ میں موجود ہے، تو کیا وہ اشاروں سے آئے، کیا زبان سے آئے؟ تو کتنے محدثین ان سے بات کرے ہوں گے، کتنے علماء ان کے سامنے بیٹھ کے بات کیے ہوں گے، جب جا کے وہ بات کو نکالے ہوں گے، وہ بات کو بتائے ہوں گے، اور کتنے صحابہ نے اما عائشہ سے جا کر مشورہ لیا، اور کتنے صحابہ نے جا کر ان سے بات کیا، سبحان اللہ، کتنے تبع تابعین نے ان سے مشورہ لیا، سبحان اللہ۔ تو میں جب یہ دلیل دیتی تھی تو پھر کسی کی بھی زبان اس بات پہ نہیں کھلتی تھی۔ الحمدللہ آج بھی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تقوی سے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام اور فرماتا ہے کہ اے مریم تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے، تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے، مگر دنیا نے اس وقت ان کو الزام لگایا تھا زنا کا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ میں کیا ہوں آپ ہی جانتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک جگہ پر بیٹھے تھے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے سامنے بغیر موسم کے میوے پڑے ہیں، تو مریم علیہ السلام جو ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر موسم کے پھل اور میوے ان کے سامنے ہیں۔ طالبات اس وقت میں زکریا علیہ السلام اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مریم یہ میوے کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ اب تو موسم بھی نہیں ہے، اب تو پھل بھی لگنے کے دن نہیں ہے، ایسے موسم، ایسے پھل کیسے تمہارے پاس آ گئے؟ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کا جواب اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی بغیر حساب، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ وہاں پر ایک مریم، ایک بچی، ایک لڑکی بیٹھی ہے اور اللہ کا تقوی، اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے اور بتاتی ہے ایک نبی کو کہ بے حساب روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب بات کیا ہوئی آپ ذرا سنو، غور کرو۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام سوچ رہے ہیں یہ تو بچی ہے، اس کو اتنا یقین اللہ پر، سبحان اللہ۔ وہاں کا وہاں کھڑ کر بولتے ہیں یا اللہ میں بھی لاوارث ہوں، مجھے وارث دے دیجئے، یا اللہ میں لاوارث ہوں، یا اللہ مجھے بچے نہیں ہوئے ہیں، مجھے بچے دے دیجئے۔ وہاں کا وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی اور تو آیتوں پہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑا آرام سے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں گے تو یہ آئے گی، یا اللہ مجھے تو جو ہے کہ یہ عطا فرما، تو مجھے جو ہے میرے رب العالمین مجھے تو یہ عطا فرما۔ تو بے شک جو ہے زکریا علیہ السلام وہاں کھڑ کے دعا مانتے ہی ہاتھ نیچے بھی نہیں اترے، جبرائیل علیہ السلام آ کے خبر دے رہے ہیں کہ اے زکریا اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ یقین ایسا تھا ان کا، اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے جس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور بہت حیا والا ہوگا، بہت اچھا اللہ کو چاہنے والا ہوگا، اور عورتوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے یہ بہت دور ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ عورتوں کے اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔